بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان۔ سب سے پہلے تو جو لوگ شکوہ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ کہ پاکستانی نکلتے نہیں ہیں، اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، خاص طور پہ وہ لوگ سوشل میڈیا پہ یہ بات کرتے رہتے ہیں، تو میں انہیں یہ بتاؤں کہ اس وقت آزاد کشمیر ہو یا بلوچستان ہو، لوگ کئی مقامات پر دھرنے دے کر بیٹھے ہیں اور اپنے جائز مطالبات یا اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ جو ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے وہ اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ وہاں خواتین بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، اور اب سوشل میڈیا کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان کی آواز کو دنیا تک پہنچائے اور ان کی آواز بنے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ دور دراز علاقوں میں بیٹھے ہیں، وہاں پہ انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے اور پاکستانی میڈیا کو بالکل اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کی کوریج کرے یا دنیا کو بتائے کہ وہ لوگ کیا مطالبات کر رہے ہیں اور ان کے اوپر کیا حالات گزر رہے ہیں۔ میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس وقت پوری دنیا تک بلوچستان کے لوگوں کی آواز پہنچائیں اور کشمیر کے لوگوں کی آواز پہنچائیں، تاکہ وہ سخت موسموں کے اندر بیٹھ کر اس وقت جو احتجاج کر رہے ہیں یا اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں انہیں مایوسی نہ ہو۔ ان کی آواز بننا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بلوچستان میں ایک دھرنا ختم ہو گیا، ہرنا اوڑک کا جو ایک دھرنا تھا وہ ختم ہوا، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ کچھ لوگ بازیاب ہوئے ہیں اور کچھ یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں حکومت کی جانب سے، جس کے بعد ان کا وہ دھرنا ختم ہوا۔ لیکن باقی جگہوں پہ دھرنے جاری ہیں۔ زیارت کے جو لوائقین ہیں وہ بھی اس وقت دھرنے دے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبکہ ایک اور انفارمیشن مجھے ملی جو بڑی حیران کن اور پریشانی والی بات ہے کہ جو پولیس اہلکار ہیں وہ اپنے استعفے جمع کروا رہے ہیں۔ اس کی کنفرمیشن نہیں آ رہی، لیکن یہ بار بار گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا پر، یا بلوچستان میں لوگ کلیم کر رہے ہیں بار بار، کیونکہ جب تک سرکاری طور پہ اس کی تصدیق نہیں کی جاتی تب تک ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، اور سرکار ایسی خبروں کی تصدیق جلدی کرتی نہیں ہے۔ بہت زیادہ ڈی مورال ہوئی ہے پولیس اور سیکیورٹی فورسز بلوچستان میں، اور انہیں لگا کہ انہیں اکیلا چھوڑ دیا گیا مرنے کے لیے، اور ان کا ساتھ کسی نے نہیں دیا جب وہ دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ 200 کی تعداد میں دہشت گرد آئے ہوئے تھے اور وہ چاروں طرف سے گھیر کر گولیاں چلا رہے تھے۔ ایسے میں نہ تازہ کبک بھیجی گئی اور نہ ہی ہتھیاروں کی سپلائی بھیجی گئی، بلکہ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو سپلائی ہتھیاروں کی آ رہی تھی اس کے رستے میں بھی روڑے اٹکائے گئے، جبکہ عام شہری نکل کر پولیس کی مدد کرتے رہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور پھر جو پولیس کے ساتھ ہوا، جس طرح ان کی لاشوں کے ساتھ ہوا، جیسے بے حرمتی کی گئی، یہ سارا کچھ اب تاریخ کا حصہ بن گیا۔ تو پولیس اب اس وقت بہت ناراض ہے، نہ صرف ناراض ہے بلکہ وہ خوفزدہ بھی ہیں کہ انہیں تو جیسے ایک چارے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے ویسے استعمال کیا جا رہا ہے، لہٰذا اب وہ استعفے دے رہے ہیں۔ الگ الگ اطلاعات آ رہی ہیں، کبھی تصاویر لگا کر بتایا جاتا ہے کہ یہ پولیس والے انہوں نے استعفیٰ دے دیا، کبھی کوئی ڈاکومنٹ دیا جاتا ہے کہ یہ پولیس والے انہوں نے بھی ریزائن کر دیا۔ اب سرکار اس کے اوپر کیا حکمت عملی بناتی ہے یہ ہمیں آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ لوگ کافی ناراض ہیں بلوچستان میں، وہ اس وجہ سے بھی ناراض ہیں کہ ہمارے وسائل کے ساتھ، یعنی ہمارے پیسے پہ لیے ہوئے قیمتی جہازوں پہ بیٹھ کر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کوئٹہ آئے، لیکن انہوں نے ہماری بات ہی نہیں سنی، ہمارے شکوے ہمارے گلے سنے ہی نہیں۔ تو اس بات کے اوپر انہیں کافی تکلیف ہے۔ جو وزیر داخلہ ہے جس کو اس وقت بلوچستان میں ہونا چاہیے تھا، وہ ورلڈ ٹور کر رہا ہے، کبھی اقوام متحدہ کے اندر، کبھی کہیں پہ کبھی کہیں پہ، پھر زودان ممدانی سے ملاقات کرنی ہے امریکہ میں، جو نیو یارک کا میئر ہے، ابھرتا ہوا لیڈر ہے اور بہت تگڑا سیاسی لیڈر ہے وہاں پہ امریکہ میں، اور بڑی مقبولیت ہے اس کی پبلک میں، اس سے بھی ملاقات کے لیے دعوے کیے جا رہے تھے، وہ ملاقات تو کٹائی میں پڑ گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محسن نقوی کے بارے میں پاکستانیوں نے امریکہ میں باقاعدہ یہ ٹرینڈ چلایا، اور امریکن سرکار کو تو وہ نہیں قائل کر سکیں کیونکہ وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن زہدان ممدانی جو ہیں، جو میئر ہے نیو یارک کا، اس کی ٹیم کے ساتھ رابطہ کیا، ان سب کو ٹیگ کر کے باقاعدہ کمپین چلائی۔ اس میں کچھ ڈاکٹرز ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ رول پلے کرتے رہے، اس کے علاوہ کچھ صحافی بھی ہیں، وقاص احمد صاحب بھی ہیں۔ وہ لوگ یہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ محسن نقوی جیسے فاشسٹ آدمی سے ملاقات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں جنہوں نے مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے میری فیملی کو پاکستان میں اغوا کیا اور انہیں نقصان پہنچایا۔ یہ کام تو احمد نورانی صاحب کے ساتھ بھی کیا گیا، شہباز گل کے ساتھ بھی کیا گیا، ان کا بھائی اٹھا لیا، یہاں پہ جو شہزاد اکبر صاحب ہیں ان کے ساتھ یہ کیا گیا، اظہر مشوانی کے ساتھ یہ کیا گیا، کئی لوگوں کو خود اغوا کیا گیا، کئی لوگوں کی فیملیوں کو اغوا کر لیا گیا، کئی لوگوں کے خاندانوں کو دربدر کر دیا گیا۔ تو یہ سب کی کہانی ہے۔ تو اب جو انفارمیشن آ رہی ہے اب تک کی اطلاع، ویسے یہ بہت گھنے ہیں، کوئی پتہ نہیں ان لوگوں کی ملاقات ہو ہی جائے، پورا زور اور طاقت تو یہ لگا رہے ہوں گے، لیکن اب تک کی جو اطلاع آ رہی ہے ممدانی نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو ایکٹیوسٹ ہیں امریکہ میں موجود پاکستانی ان کی جانب سے کہ جناب جو ایک پہلے ملاقات طے کی گئی تھی وہ ملاقات اب کینسل کر دی گئی ہے۔ میئر ممدانی کی جو کمیونیکیشن ڈائریکٹر ہیں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا اور یہ دعویٰ کیا
مہلکہ سمدانی نے کہ اب ممدانی ملاقات نہیں کر رہا محسن نقوی سے، کیونکہ اس کو اس بات کا آئیڈیا ہو گیا کہ یہ فاشسٹ لوگ ہیں، انہوں نے پاکستان میں قتل و غارت گری کی ہے، بہت نقصان پہنچایا پاکستانیوں کو، لہذا وہ ملاقات منسوخ ہو گئی ہے۔ وزیر داخلہ کو اس وقت ہونا چاہیے تھا بلوچستان میں، لیکن وہ دنیا کا ٹور کر رہا ہے، کیونکہ آصف منیر صاحب سے جو تعلق داری عزیز داری ہے وہ شوق پورے کرنے کے لیے، اس آدمی کو شوق تھا وزیر اعلیٰ بننے کا، 1 سال تک وزیر اعلیٰ رکھا گیا۔ اس آدمی کو شوق تھا کرکٹ کے میدانوں پہ راج کرنے کا، اس کو پی سی بی کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ پھر شوق پورا کیا گیا، پاکستان کا سب سے طاقتور عہدہ وزیر داخلہ پاکستان بنا دیا گیا، سینیٹر بنا دیا گیا۔ پھر اب شوق پورا کیا جا رہا ہے، وزارت خارجہ کا بھی شوق پورا کرنا ہے۔ تو آصف منیر کے اقتدار کا سب سے زیادہ فائدہ اگر کسی کو ہوا تو وہ محسن نقوی کو ہوا۔ ایک دن رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جی محسن نقوی صاحب کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ کہیں شہباز شریف صاحب کی جگہ وزیر اعظم نہیں بن گئے، تو اگر فیلڈ مارشل آصف منیر چاہے تو کسی وقت بھی کوئی نگران سرکار بنا کے یا قومی حکومت تشکیل دے کر وہ محسن نقوی کو وزیر اعظم پاکستان بھی بنا سکتے ہیں۔ انہیں پوچھنے والا کون ہے؟ جو دل کرتا ہے ڈنڈے کے زور پہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں کشمیر کے حالات ناظرین یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ جیلوں کی صورتحال کافی خراب ہے۔ مجھے کئی لبھائقین نے بتایا کہ جیلوں کے اندر جو ان کے پیارے بند ہیں یا جنہیں پکڑ لیا گیا اس تحریک کے دوران، انہیں مجبور کیا جا رہا ہے ویڈیو بیانات دینے کے لیے۔ خاص طور پہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ احمد فرحاد صاحب پہ بہت دباؤ ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ ایک ویڈیو بنائیں اور ویڈیو بنانے کے بعد آپ اپنے گھر جائیں، لیکن وہ ویڈیو بنانے سے انکاری ہیں، وہ ویڈیو بنا نہیں رہے۔ اچھا، میرے خیال میں اگر وہ ویڈیو بنا بھی دیں گے نا تو ان کو اتنی جلدی نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ یہ معاملہ پورا ریزالو نہیں کر دیں گے۔ اب انہیں بہت ساری ویڈیوز چاہیے، کریں گے وہ یہ کہ جس وقت آپریشن کریں گے ان ویڈیوز کو ساتھ چلائیں گے، عوام کے کچھ انٹرویوز ساتھ چلائیں گے سلیکٹو قسم کے، کچھ سیاستدان اپنے لوگوں کو اکٹھا کریں گے، ان کے انٹرویوز کروائیں گے، تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے جی کہ آزاد کشمیر تو کسی اور طرف کھڑا ہے، اور وہ جو لوگ گرفتار ہوئے تھے انہیں اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا اور بہت سارے لوگ قومی دھارے میں واپس آ گئے، تو یہ چند شر پسند ہیں، انہیں ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس قسم کا ایک تاثر بنایا جائے گا، جیسے ہمیشہ سے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تحریکوں کو کچلتی آئی ہے، عوامی امنگوں کے خلاف جو ہے وہ فیصلے کرتی آئی ہے، اور عوامی تحریکوں کو ہمیشہ انہوں نے اسی طریقے سے دبانے کی کوشش کی ہے، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے ہوں۔ ابھی وہاں سے ایک ویڈیو آ رہی تھی، اس میں ٹی ٹی پی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک اسکول کے اندر، غالباً یہ جنوبی خیبر پختونخوا کی ویڈیو ہے، اور وہاں پہ ایک اسکول کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسٹوڈنٹس کی جگہ پہ بیٹھ کے طالبان جو ہے وہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اور سارے نوجوان لڑکے ہیں۔ یعنی وہ مجھے یاد ہے آج سے چند سال پہلے کا ایک گانا 2016 کا ہے، تو یہ بچے تب چھوٹے بچے ہی ہوتے ہوں گے اس وقت، ابھی یہ نوجوان ہیں، یعنی 20 سال 25 سال کے لگ رہے تھے، کوئی 27 سال کا لگ رہا تھا، کوئی 25 سال کا، کوئی 20 سال کا، کوئی 18 سال کا، چھوٹی عمر کے لڑکے تھے، ہتھیاروں سے لیس وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ کے وہاں پہ اسکول کے اندر تو قومی ترانہ بھی پڑھ رہے ہیں اور بلیک بورڈ کو استعمال کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں تعلیم کا۔ یہ وہ بچے ہیں جن کے بارے میں ISPR نے ایک دور میں ایک نغمہ جاری کیا تھا کہ مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، یاد آیا آپ کو؟ اس سے پہلے ایک آیا تھا بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے، پھر میں نے دیکھا کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ خود ہی بچوں سے اور خواتین سے لڑ پڑی، لیکن پھر انہوں نے کہا جی مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، اور وہ دشمن کے بچے جو ہیں وہ پڑھنے کے لیے آئے، بندوقوں سمیت اسکول کے اندر جا کے پڑھا لیں انہیں۔ یہ حالات جان بوجھ کر ایسا لگتا ہے کہ پیدا کیے جا رہے ہیں۔ افغانستان کی تو سرحدی سیل ہے، تو دہشت گرد آتے کہاں سے ہیں؟ یہ کہیں سے نہیں آتے، ان کو یہیں پہ سہولت دی جاتی ہے۔ یہ جو گڈ طالبان ہے نا، یہ ہے سارا مسئلہ۔ مجھے علی امین گنڈا پور نے یہ بات بڑے آسان طریقے سے سمجھائی تھی، اور باقاعدہ انہوں نے مجھے ایگزامپلز کوٹ کی تھیں۔ گنڈا پور نے مجھے کہا تھا کہ فوج کھیلتی ہے گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کر کے، جو بیڈ طالبان ہیں ان کو یہ کہتے ہیں مارو، اور ان کو مار کے یہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ جناب دیکھیں ہم کتنے اچھے لوگ ہیں، اور انہوں نے اپنے گڈ طالبان بھی رکھے ہوئے ہیں جن کے ذریعے سے یہ نظام کو کنٹرول کرتے ہیں اور جگہوں پہ قبضہ کرتے ہیں اور بڑے طریقے سے وسائل کو کنٹرول کرتے ہیں، اور جب لوگ ان کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں تو یہ گڈ طالبان کو اس علاقے کے اندر بھیج دیتے ہیں۔ یہ بات مجھے علی امین گنڈا پور نے اس وقت بتائی جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے۔ بہرحال اس وقت بلوچستان کے اندر استعفے آ رہے ہیں، بلوچستان کے اندر دھرنے چل رہے ہیں، کشمیر کے اندر بھی ایسی صورتحال چل رہی ہے، کشمیری اپنے حق کے لیے ڈٹ گئے ہیں۔ تو اب پاکستانیوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ جہاں جہاں انہیں موقع ملے وہ کشمیریوں کی آواز پوری دنیا تک پہنچائیں۔ کشمیری خود بھی بڑے تگڑے زوردار طریقے سے اپنی آواز دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ ناظرین، خیبر پختونخوا میں جو مراد والا بل آیا تھا، جو ایک قانون پاس کیا گیا، اس پہ گورنر خیبر پختونخوا نے بہت عجیب و غریب سٹیٹمنٹ دے دیا۔ گورنر نے کہا جی میں اس کے اوپر دستخط ہی نہیں کروں گا۔ گورنر نے یہ بھی کہا کہ نہ صرف میں اس کے اوپر دستخط نہیں کروں گا بلکہ میں اس کی مخالفت کروں گا، میں اس کے اوپر اختلافی نوٹ لکھوں گا۔ اس طرح کی باتیں گورنر خیبر پختونخوا نے کہیں، لیکن دراصل انہوں نے کیا کیا؟ یہ قسمت خان صاحب تو ڈاکومنٹ ساتھ لے کر آ گئے، انہوں نے سارا پول کھول دیا۔ معاملہ یہ ہوا کہ 30 اپریل کو یہ بل پاس کروایا گیا تھا اسمبلی سے،
उसके बाद ये चला गया दस्तखत के लिए गवर्नर के पास। तो गवर्नर को उस वक्त लिखना चाहिए था इख्तलाफी नोट, लेकिन ठीक 6 दिन के बाद गवर्नर ने इस बिल के ऊपर दस्तखत कर दिए 6 मई को। यानी उनके पास 10 दिन का टाइम था कि 10 दिन के अंदर अंदर वो इख्तलाफी नोट लिखकर नजरसानी के लिए इस कानून को वापस भिजवा सकते थे। लेकिन गवर्नर ने 6 मई को इसके ऊपर दस्तखत कर दिए और इसे फौरी तौर पे कानून बना दिया और उसके बाद चुप करके बैठ गए खामोशी से। लेकिन अब जब ये मामला उठा, और मामला उठाया किसने? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उठाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने जब रोला डाला कि ये क्या चोर बाजारी आपने की है, आप इतने बड़े बड़े मफादात ले रहे हैं, इमरान खान जेल के अंदर बैठा हुआ है, अवाम पिस गई है महंगाई की और गुर्बत की चक्की में, और आप इतने बड़े बड़े फायदे ले रहे हैं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन खड़ा हुआ है इस जुल्म के खिलाफ, तो अब गवर्नर साहब भी इसमें फायदा उठाने आ गए और एक लेटर भी जारी कर दिया है जिसके ऊपर तारीख नहीं लिखी हुई कि जनाब मैं तो इख्तलाफी नोट लिख चुका, मैं तो इसके बहुत खिलाफ हूं। लेकिन 6 तारीख को जिसने दस्तखत किए वो कौन था गवर्नर साहब? ये सवाल किस्मत खान साहब ने उठाया और बहुत ठीक उठाया। ये सारे इकट्ठे हैं, इक्तदार के हमाम में ये सारे नंगे हैं। ये गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आप लोगों को ये साबित करने की कोशिश करें जी मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूं, मैं तो इस तरह के मफादात के खिलाफ था। लेकिन PMLN भी साथ थी, पीपल्स पार्टी भी साथ थी, फजलुर रहमान भी साथ था, और सबने मिलकर ये अलाउंसेस, ये मुराद, ये सहूलियात और ये अय्याशियां हासिल करने की कोशिश की। और गवर्नर ने इसके ऊपर 6 दिन के अंदर दस्तखत किए। उस वक्त इख्तलाफ नहीं किया। अब जब रोला पड़ गया तो आप कह दिया अगर मेरे पास आया तो मैं दस्तखत नहीं करूंगा। जनाब आप 6 मई को दस्तखत कर चुके हैं इस डॉक्यूमेंट और इस खबर के मुताबिक। नाज़रीन, जहां बरतानिया में शहबाज शरीफ साहब ने आमों के तोहफे भेजे हैं, और ये आमों के तोहफे नून लीग के कारकुनों के लिए भेजे हैं। कभी आपने सुना कि कारकुनों को लीडर तोहफे दे रहे हो? ऐसा नहीं होता ना, ये सिर्फ इलेक्शन के दिनों में होता है। पाकिस्तान के अंदर जब इलेक्शन आएंगे तो कारकुनों को जाके ठोडियों को हाथ लगाएंगे, उनके आगे हाथ जोड़ेंगे, उनके दरवाज़ों पे खड़े हो जाएंगे वोट मांगने के लिए। लेकिन अभी तो वोट का सीज़न नहीं है। मैं अब किसी वजह बताता हूँ आपको। मैं पाकिस्तान से बाहर इनकी टके की औकात नहीं है शरीफ खानदान की। कोई इन्हें मुंह नहीं लगाता, कोई इनसे बात करना नहीं चाहता। लोग इनके मुंह के ऊपर आकर इनकी बेइज्जती करते हैं। तो यहाँ ना बहुत थोड़े से कारकुन बचे हैं PMLN के पास, और वो इनका बहुत बड़ा एसेट है। वो एक एक कारकुन को हीरे की तरह ट्रीट करते हैं, और उन्हें पाकिस्तान से वजीर आजम पाकिस्तान अपने खर्चे के ऊपर नहीं, पाकिस्तान के खर्चे के ऊपर आमों के तोहफे भिजवा रहा है कि जनाब ये आम खाइए, और जब कभी नवाज शरीफ किसी मुश्किल में आए तो उसके सामने आकर खड़े हो जाइएगा। जब कभी अवाम निकले और निकल कर नवाज शरीफ को बुरा भला कहे तो आपने उसके सामने ढाल बन जाना है। तो क्योंकि इनको कारकुन मिलते ही नहीं है, बहुत थोड़े से हैं बेचारे, बिल्कुल आटे में नमक के बराबर, तो उनको खुश रखना इनके लिए बहुत बड़ा मसला है। और मैं वो वीडियोस देख रहा था कि बड़े फख्र के साथ कारकुन दिखा रहे हैं जनाब मियाँ साहब ने हमें ये आमों की छोटी छोटी पेटियां भेज दी हैं, और कभी बिरयानी के ऊपर, कभी आमों की पेटियों के ऊपर, कभी किसी छोटे मोटे फ़ायदे के ऊपर, ये ऐसे ही बेचारे छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर खुश हो जाते हैं। तो चले अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे। वैसे इन्हीं कामों पे लीडर्स ने अवाम को बड़े लंबे अरसे से लगाया हुआ है। नाज़रीन, मरियम नवाज का एक ही फ्लैगशिप प्रोग्राम था जो उनका सबसे बड़ा प्रोग्राम कहा जाता है, और नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने इस दौर में अगर कोई वाहिद काम किया तो वो सुथरा पंजाब का काम था कि जनाब ये इन्होंने किया है। उसकी हालत अब मैं अगर आपके सामने रखूं तो आप हैरान हो जाएंगे। सुथरा पंजाब के जितने भी ठेकेदार हैं, ये प्रोजेक्ट इस तरह से काम करता है कि ठेकेदारों को इन्होंने आगे से ठेके दिए हुए कि आपने फलां एरिया आपकी जिम्मेदारी है, सरकार आपको पैसा देगी, आप उन इलाकों की सफाइयां करेंगे, सरकार आवाम से पैसा इकट्ठा करेगी, सरकार अपने अकाउंट में रखेगी, ठेकेदार अपने अपने इलाकों की सफाइयों की जिम्मेदार होंगे। जब वो ठेकेदार सफाइयां कर देंगे, साथ साथ जो अवामी पैसा सरकार के पास पड़ा है वो उसमें से अपना हिस्सा निकाल के बाकी ठेकेदारों को देती रहेगी। ये है फॉर्मूला सुथरा पंजाब का। कोई ये अपने घर से नहीं लेकर आए, लेकिन इन्होंने एक ही कंपनी बनाई थी, या एक ही जो इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम था वो ये सुथरा पंजाब था। उसकी हालत ये है कि जनाब चंद दिनों में ये दूसरी अपील आ गई है ठेकेदारों की जानिब से, और पूरा एक इश्तिहार जारी कर दिया गया है। अपील में लिखते हैं, अपील सानी, मोहतरम मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब, सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट के तहत कॉन्ट्रैक्टर्स के वाजबात और मसाइल के फौरी हल के लिए हम दूसरी अपील कर रहे हैं, और हम आपकी खिदमत में एक बार फिर इंतहाई अदब और एहतराम के साथ दरख्वास्त करते हैं कि जैसा कि हमने पहले भी आपकी खिदमत में अपील की थी, अफसोस कि अभी तक उस पर तवज्जो नहीं दी गई। हम शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। गुज़िश्ता 6 से 8 माह के वाजबात की अदायगी नहीं की गई। यानी अवाम से पैसा ले रहे हैं, अवाम का खून निचोड़ रहे हैं, लेकिन पैसा अपनी जेबों में डाल रहे हैं, उनसे तैयारे खरीद रहे हैं, उनसे बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, उनसे अपने लिए अय्याशी कर रहे हैं, बैरून मुल्क दौरे। लेकिन जिस अवाम से पैसा ले रहे हैं उनके लिए जो सुथरा पंजाब का एक मनसूबा बनाया गया है, वहाँ पे वो पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर रहे,
6 سے 8 مہینے ہو گئے ہیں ٹھیکیدار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے واجبات کی ادائیگی نہیں کی گئی، اور اگر یہ ادائیگی مزید نہیں کی جاتی تو پھر ہم کام نہیں کر سکیں گے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس گاڑیوں میں پیٹرول نہیں ہے، ایندھن نہیں، ہم کام نہیں کر سکتے، اور آپریشن ہمارے بحال نہیں ہو پا رہے، فیلڈ سٹاف جو لوگ کام کرتے ہیں بیچارے ان کو ہم تنخواہیں نہیں دے پا رہے۔ اب وہ تنخواہ 40,000 مقرر کی ہے، کسی کو 15,000 دیتے ہیں، کسی کو 20,000 دیتے ہیں، کسی کو 18,000 دیتے ہیں۔ وہ ایک ورکر نے تھوڑے دن پہلے شکایت لگائی اور پھر خودکشی بھی کر لی اور وہ دنیا سے چلا گیا، تو ورکروں کو تنخواہیں بھی نہیں مل رہی۔ اور انہوں نے کہا جی کہ اب ہم ایمرجنسی سروس فراہم نہیں کر سکیں گے، یا صفائی کی سروس ہم فراہم نہیں کر سکیں گے اگر 15 جولائی تک ہمارے واجبات، یعنی اگلے 5 دن کے اندر اگر واجبات نہ دیے تو صفائی ستھرائی ہو جائے گی بند۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہمیں اپنے عملے کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے سخت مالی دباؤ کا سامنا ہے۔ وہ کہتے ہیں بڑی مہربانی ہوئے گی کہ آپ ہمیں پیسے دے دیں، اور یہ انہوں نے آگے لکھا کہ جناب جو کنٹریکٹرز ہیں بڑی مہربانی آگے ترلا منت ہی ہے سارا۔ تو ایک ہی ان کا پروجیکٹ تھا جس کے اوپر یہ بڑا فخر کرتے تھے، اس پروجیکٹ کی حالت بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ عوام کو ناظرین انہوں نے بجلی کا ایک بڑا خوفناک جھٹکا لگا دیا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کیسر شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے ایک بل لگایا جو 290 یونٹ کا ہے، اس میں لکھا ہے کہ جی یونٹ جو ہے وہ صرف 290 ہے اور بل جو ہے وہ 55,000 روپے ہے۔ اب یہ کس کھاتے میں آیا؟ یار 300 یونٹ تک انہوں نے بجلی مفت دینی تھی، 290 یونٹ والے کو 55,000 روپے کا بل ڈال دیا، اور یہ جماعت اسلامی کے کیسر شریف صاحب نے ٹی وی کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر شیئر بھی کر دیا۔ اب آئیں آپ ایک اور چیز پہ کہ پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ 6 ماہ تک اگر آپ نے ایک بار بھی 200 یونٹ سے زائد استعمال کیا تو آپ پروٹیکٹڈ کیٹیگری سے باہر چلے جائیں گے، یعنی آپ نے 200 یونٹ سے کم استعمال کرنا ہے ہمیشہ۔ اگر 6 ماہ میں ایک دفعہ بھی آپ 200 یونٹ سے اوپر گئے تو آپ کو پروٹیکٹڈ کیٹیگری سے نکال دیا جائے گا، چاہے آپ 2 یونٹ بھی استعمال کریں اگلے مہینے، لیکن آپ کو بل مہنگا آئے گا۔ یہ ایک انہوں نے طریقہ کار بنایا ہوا تھا۔ اب وہ جو کیٹیگری ہے 6 ماہ والی وہ بھی ختم کر دی گئی، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ وہ ہر صورت 200 یونٹ سے نیچے ہی رہیں گے، اور وہ اس کیٹیگری میں آ گئے اور وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ لیکن اب سرکار نے یہ والی کیٹیگری بھی ختم کر دی ہے، اور بجلی کی قیمت تو وہ لگاتار بڑھا رہے ہیں، بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، تو عوام کو بجلی کا ایک کے بعد ایک جھٹکا لگایا جا رہا ہے اور لگاتار لگایا جا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔